بی بی کے تعلق سے آپ حضرات کو واقف رہنا چاہیے کہ دنیا میں شیطان کا وجود ہے، بلکہ ایک پوری فوج ہے اس کی، اور اس لیے ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں جو بی بی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اب میں اس موضوع کو زیادہ نہیں چھیڑوں گا ورنہ میری طبیعت اور زیادہ مزمحل ہو جائے گی، چونکہ یہ موضوع ایسا ہے اہل بیت کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہوتی۔ تو ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے پوری کتاب بی بی کے خلاف لکھی ہے، اور ابھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو بی بی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صرف ادب کا قضیہ لے کر نہیں، یوں بی بی کی شان میں گستاخی کے آخر فلاں خاتون کو دیکھیے، ان سے تو اتنی ہزار حدیثیں ہیں، ان حدیثوں سے لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ دین سیکھتے ہیں، شریعت سیکھتے ہیں۔ بی بی سے کتنی حدیثیں روایت ہوئی ہیں؟ ارے بھائی فرق ہے۔ اب ذرا سے یہاں پہ ٹھہر جائیے اور سمجھ لیجئے اس نقطے کو۔ مثال علمی دے رہا ہوں ایکیڈمک ماحول کی۔ ایک وہ رائٹر ہوتا ہے جو بہت ہی پاپولر لٹریچر لکھتا ہے، شارٹ اسٹوریز، ناولز، ڈرامے، کامکس۔ بچے بوڑھے سڑک پہ چلتے ہوئے سب پڑھے لکھے جاہل لوٹ پوٹ سے سب پڑھ لیتے ہیں، بہت مشہور ہو جاتا ہے۔ اور ایک وہ رائٹر ہوتا ہے جو تھنکر ہے، فلاسفر ہے، ریسرچر ہے، سائنٹسٹ ہے، وہ کوئی بہت ریسرچ پیپر لکھتا ہے جس کی 100-150 کاپیاں چھپتی ہیں، صرف ماہرین میں محدود رہتی ہیں۔ میں مثال دوں، کوئی بھی بچہ ابھی جا کے انٹرنیٹ پہ براؤز کرے گا، 1905 میں یا 7 میں غالباً، اور پھر 1915 میں سب سے پہلا جو آرٹیکل ریسرچ پیپر آئنسٹائن نے لکھا تھا ریلیٹیوٹی پر، جنرل ریلیٹیوٹی اور پھر اسپیشل ریلیٹیوٹی۔ ان دونوں ریلیٹیوٹی کے جو پیپرز ہیں کتنے بڑے ہیں؟ 100-200 صفحے کے ہیں۔ ایک غالباً میرا خیال ہے 25, 26 یا 27 صفحے کا ہے، اوریجنل ہے میرے پاس رکھا ہوا، کیونکہ کئی سال ہوئے پڑھے ہوئے تو مجھے صفحے کے شمارے یاد نہیں۔ اور ایسے ہی ایک پیپر تھا جو 15-16 صفحے کا، یہ 15-16 15 یا 16 پیجز، 27 پیجز۔ ان پیپرز نے، ان 2 پیپرز نے پوری دنیا کو منقلب کر دیا، فزکس میں انقلاب آ گیا، غور فرمایا آپ نے۔ اور جب اسی لندن میں بیٹھ کر برٹن رسل نے آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی تھیوری پر کتاب لکھی تھی، ABC آف ریلیٹیوٹی، اس کو عام آدمی کو سمجھانے کے لیے، وہ اچھی خاصی کتاب تھی، یعنی جتنا پیپر لکھا تھا آئنسٹائن نے اس کا تقریباً 200-150 گنا زیادہ، اچھی خاصی کتاب تھی۔ جب میں 9th یا 10th میں تھا تو اس کتاب کا اردو میں ٹرانسلیشن کر رہا تھا، ABC آف ریلیٹیوٹی جو برٹن رسل کی کتاب تھی۔ تو وہ کتاب میں لکھتا ہے، اور یہ کتاب سب سے پہلے چھپی ہے کب؟ 1925 میں۔ 1925 میں جب آئنسٹائن بھی زندہ ہے، برٹن رسل بھی زندہ ہے، اور اس وقت دنیا میں بڑے بڑے سائنٹسٹ اور فلاسفرز تھے۔ برٹن رسل کوئی چھوٹا میتھمیٹیشین اور فلاسفر نہیں تھا، اس نے لکھا کہ اس وقت 1925 میں، اس وقت اس کرۂ ارض پر آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو سمجھنے والے صرف 2.5 آدمی ہیں۔ کتنے؟ 2.5۔ اب ان کے مقابلے میں کوئی عام آدمی جو شارٹ سٹوری لکھتا ہو، وہ آ کے کہے میں بڑا یا آئنسٹائن؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟
آئنسٹائن کیا ہے؟ کچھ نہیں. مجھے دیکھیے، میں جو کتابیں لکھتا ہوں، افسانے لکھتا ہوں، کہانیاں لکھتا ہوں، وہ دنیا خریدتی ہے. آئنسٹائن کو تو 2.5 آدمی سمجھتے ہیں. اور ہمارے یہ جو 2.5 آدمی سمجھتے ہیں، یہ کس لیول کے ہیں؟ اور وہ جو سینکڑوں یا ہزاروں یا لاکھوں آدمی پڑھتے ہیں، وہ کس لیول کے ہیں؟ اور ہمارے یہاں واضح ہے، واضح. یہ جو 2.5 آدمی ہیں، یہ وہ ہیں جو عالم فکر میں انقلاب پیدا کرتے ہیں. وہ جو ہزاروں یا لاکھوں یا کروڑوں ہیں، وہ اس طرح ہیں جیسے کیڑے مکوڑوں کی طرح جیتے ہیں اور ان کے فیضان علمی کے محتاج رہتے ہیں، منتظر رہتے ہیں. فرق یہی ہے ان خواتین میں جو سڑکوں پر گھوم گھوم کے حدیثیں سنایا کرتی تھیں، اور اس بی بی میں کہ جس نے صحیفہ فاطمہ کے نام سے وہ صحیفہ لکھا جو معصوم امام تلاوت کرتے ہیں، اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. معصومین تلاوت کرتے ہیں. اور ہمارے فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ کون کس کے لیے لکھتا ہے، کس کا فیض روحانی، کس کا فیض علمی کس تک پہنچتا ہے. اور یہاں پر ٹھہر کے عرض کر دوں، شاید اس سے پہلے میں نے ابھی قم میں ضرور عرض کیا ہے، لیکن یہاں کبھی عرض نہیں کیا، بلکہ کہیں نہیں عرض کیا، کہ اگر دستہ بندی کیجئے، جیسے آج کل ایک عام طریقہ ہے کہ جو بڑے رائٹرز ہوتے ہیں، بڑے پوئٹس ہوتے ہیں، تو ان کے کلیات شائع ہوتے ہیں. یعنی پہلے تو چھوٹے چھوٹے مجموعے چھپتے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں کلیات. تو پھر جناب والا اگر بی بی کے کلیات کو جمع کیا جائے تو کم سے کم 8 چیزیں، 8 کتابیں ہیں اس میں، 1 2 نہیں. ایک وہ صحیفہ ہے جس میں بی بی نے، اور اس 8 کے 8 میں کہیں ایک آیت قرآنی شامل نہیں ہے. قرآن اپنی جگہ محفوظ ہے. یہ وہ علم ہے جو قرآن کے علاوہ، اور فرمانے ہیں ظاہر ہے وہ اپنی جگہ قرآن مجید کی عظمت و منزلت محفوظ ہے کہ قرآن مجید میں تمام کا تمام علم ہے. اب وہ کون سا تمام کا تمام علم ہے وہ اپنی جگہ، لیکن خود تمام عالم اسلام کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ بہت سی چیزیں وحی مطلوع کے طور پر آتی تھیں. یعنی وہ وحی جو جبرائیل آ کے پہنچاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جزء قرآن ہے اور بعنوان اعجاز ہے، اور یہ امت تک آپ کو پہنچانا ہے. اور بہت کچھ وہ ہوتا تھا کہ جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، اور وہ حصہ قرآن کا نہیں ہوتا تھا. اور جب حضور ارشاد فرماتے تھے تو اسے حدیث قدسی کہتے تھے. حدیث قدسی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام جو جبرائیل ہی کے ذریعے سے حضرت تک پہنچا، لیکن وہ جزء قرآن نہیں تھا. تو اس کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، احادیث قدسیہ کی بڑی تعداد ہے. یہ احادیث قدسیہ کی جس طرح تعداد ہے، اسی طرح وحی اپنی جگہ، وحی مقام ختم نبوت پہ ختم ہو گئی. محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر وحی تمام ہو گئی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم وحی کے سلسلے کو جاری بتا رہے ہیں، نہیں، وحی ان پہ تمام ہو گئی، شریعت ان پہ تمام ہو گئی، دین ان پہ تمام ہو گیا، نبوت ان پہ ختم ہو گئی. لیکن اس کے بعد جبرائیل کا آنا ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے. نبوت ختم ہو چکی. اب جو جبرائیل آ رہے ہیں وہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس بی بی کی تسلیت کے لیے، تعزیت کے لیے، بی بی کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. اور اب جبرائیل جو آ رہے ہیں وہ قرآن کے علاوہ، شریعت کے علاوہ، وحی کے علاوہ بہت سی چیزیں بیان کر رہے ہیں بی بی سے، اور بی بی اس کو تحریر فرماتی جا رہی ہیں. کبھی خود تحریر فرماتی ہیں، کبھی خود امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں،
جبرائیل کچھ بیان کر رہے ہیں، بیوی سن رہی ہیں، علی تحریر فرما رہے ہیں. یہ صحیفے تیار ہوئے. اس میں 4 طرح کے مضامین کو الگ الگ رکھا گیا. ایک وہ مضامین ہیں جس میں احکام شریعت ہی کی تشریحات ہیں، وہ تشریحات جو قرآن میں نہیں ہیں، وہ تشریحات جو قرآن مجید میں نہیں ہیں، وہ تفریعات جو قرآن مجید میں نہیں ہیں. اب بہت سی چیزیں قرآن مجید میں نہیں ہیں نا، اتنا تو معلوم ہوگا آپ کو. بار بار یہ تو تقریباً ہر خطیب ہی مثال دے دیتا ہے. جو بھی سنت و سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کے لیے بیان کرتا ہے کچھ، تو وہ یہ بات ضرور اشارہ کرتا ہے یا بیان کرتا ہے صراحتاً کہ قرآن مجید میں بہت سی تفصیلات دین و شریعت کی نہیں ہیں. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، یہ کہیں ہے قرآن میں؟ کہیں ہے قرآن میں کہ 5 وقت کی نماز ہے؟ اور کتنی ہے؟ صبح کی 2 رکعت ہے، کہاں؟ کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے. ظہر کی 4 رکعت ہے، کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے. عصر کی 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، عشاء کی 4 رکعت ہے. نافلہ مغرب کتنی ہے، نافلہ عشاء کتنی ہے، نماز شب کتنی ہے، نماز وتر کیا ہے، کہاں؟ یہ سب قرآن مجید میں نہیں ہے. مگر یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس میں پوری ملت اسلامیہ متفق اور متحد ہے. تو یہ جب نماز جو کہ ستون دین ہے، یہی نماز اپنی تفصیلات کے ساتھ، اپنی جزئیات کے ساتھ، اپنے تمام احکام کے ساتھ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، تو اور کتنے احکام ہوں گے جو قرآن میں نہیں ہیں؟ بہت سے احکام حضور علیہ السلام نے تشریح کے ساتھ پیش کیے، لیکن حضور سے بھی بہت سے احکام باقی رہ گئے. وہ بہت سے احکام جو باقی رہ گئے، جو قیامت تک جن احکام کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، وہ سب احکام کی تفریعات، شاخ در شاخ مسائل، وہ سب جبرائیل بیان کرتے گئے، بی بی سماعت فرماتی رہی، علی لکھتے رہے، اور وہ صحیفہ تیار ہوا جو معصوم اماموں کے لیے مخصوص ہو گیا. چنانچہ اکثر اصحاب تشریف لاتے تھے، مثلا امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ آقا یہ مسئلہ، کہتے تھے ٹھہرو. اب دیکھیے، معصوم ہے، امام ہے، یہ نہیں کہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، ٹھہرو. حکم دیتے تھے کہ ذرا ہماری ماں فاطمہ کا صحیفہ تو لے آؤ. اور ہمارے یہاں یہ جواب دینا تھا کہ دوسری خواتین اور ہوں گی، ہماری ماں فاطمہ کو پہچانو، وہ میراث علم چھوڑ کر گئی ہیں کہ ہم اسے دیکھ کر اس کا فیض تم تک پہنچاتے ہیں. اکثر ہوا ہے، لاؤ ہماری ماں، ہماری دادی بی بی فاطمہ زہرا کا صحیفہ لاؤ. صحیفہ اٹھاتے تھے، دیکھتے تھے، سامنے والا دیکھ رہا ہے کہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، صحیفہ ہے، یہ کتاب ہے، جزدان میں حفاظت سے رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد مسئلہ بیان کر دیا. اب پوچھنے والے میں اشتیاق بڑھتا تھا، یہ کیا تھا آقا؟ فرزند رسول، ولی حق، حجت خدا، آپ امام ہیں، آپ یوں ہی بیان کر سکتے تھے. یہ کون سی کتاب تھی جسے دیکھ کر آپ بیان کر رہے ہیں؟ کہ تم نہیں جانتے، یہ وہ صحیفہ ہے جو ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تو ایک صحیفہ یہ ہے کہ جس میں احکام ہیں، جزئیات. یعنی اگر یہاں کوئی خراش لگ جائے اور کوئی چلا جائے جج کے پاس کہ صاحب ان کی وجہ سے یہاں پہ خراش لگی ہے، اب اس خراش کا کیا بدلہ ہوگا؟ خدش، اس کا عرش کیا ہوگا؟ تو یہاں تک اس کتاب میں موجود ہے. اور ہمارے آپ یہ ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ احکام کے سے الگ ہوتے ہیں اخلاق اور آداب.
بی بی کے صحیفے کا ایک حصہ وہ ہے یا ایک مستقل صحیفہ وہ ہے جو اخلاق و آداب میں ہے. پڑوسی کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے, مہمان کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے, مہمان کو رخصت کس طرح کرنا چاہیے, دوست کا حق کس طرح ادا کرنا چاہیے, یہ سب صحیفہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں. اب میں تمام تفصیلات تو نہیں عرض کر سکتا اس وقت. اسی طرح حالانکہ میں مسائل نہیں پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن ذرا صبر و ضبط کر کے سن لیجئے گا کہ عام مورخین نے, عام راویوں نے, عام صحابہ نے کس قدر خیانت کی اور بے التفاتی کی. بی بی قادر الکلام بی بی کہ جب مسئلہ فدق کے لیے, اور دراصل وہ مسئلہ فدق نہیں تھا, وہ تو مسئلہ ولایت تھا. جب دربار میں تشریف لے گئی ہیں تو جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے, جو کہ محفوظ ہے, اور وہ بھی یوں محفوظ رہ گیا کہ اہل بیت کے گھرانے میں یہ تہذیب تھی کہ جس طرح وہ اپنے بچوں کو قرآن حفظ کراتے تھے اسی طرح بی بی کا خطبہ حفظ کراتے تھے, اس لیے محفوظ ہے. اور یہ بی بی کے 2 خطبے ہیں جو عظیم الشان خطبے ہیں. اور یہاں پہ ٹھہر کے ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ دونوں خطبے ایسے ہیں, صرف یہ 2, اگر کچھ اور نہ ہو, صحیفہ تو پردہ غیب میں ہے یعنی معصومین کے پاس ہے, یہ 2 خطبے تو ہمارے پاس ہیں. ان دونوں خطبوں کا ایک ایک کلمہ ایسا ہے کہ اس سے نہ جانے کتنے ابواب علم کھلتے ہیں. میں ابواب علم کہہ رہا ہوں, اور اس کی مثال دے